السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ دو باتوں کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات ہے کلمہ شکر پیش کرنا ہے، اور دوسری بات ہے جیسا کہ آپ نے سنا ایک نئے مسابقے کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو شکر گزاری کا بہترین بدلہ دینے والا ہے اور انتہائی علم والا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب تمہارے رب نے تمہیں باخبر کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس۔ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ یہ عظیم پروگرام جو آپ نے، جس میں آپ شریک ہوئے، جس کو آپ نے دیکھا، جس کے نتائج کا ابھی اعلان کیا گیا، اس کے انعقاد کے لیے کتنے دنوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اور تاریخوں پر تاریخیں مل رہی تھیں۔ کچھ مسائل ضرور رہے ہوں گے جس کی وجہ سے معاملہ مؤخر ہوتے جا رہا تھا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نعمتیں ہیں کہ ہمارے مدیر الجامعہ حفظہ اللہ اور ان کے معاونین ناظم اعلیٰ حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ، دیگر اساتذہ کرام اور ادارے کے متعاونین حضرات کے توسط سے الحمدللہ یہ عظیم مسابقہ جس کو ہم مسابقۃ الوحیین کہتے ہیں، یہ الحمدللہ منعقد ہوا ہے۔ میں اس مسابقے کے انعقاد کرانے والوں کے لیے کا، محترم مدیر الجامعہ کا، جملہ اساتذہ کرام، ذمہ داران، متعاونین کا، حتیٰ کہ مشارکین کا بھی، کیونکہ اگر مشارکین نہ ہوں تو انعقاد کرا کر کے کیا کر لیں گے۔ مشارکین کی شرکت بہت عظیم ہمت کی بات ہے میرے بھائی، بہت ہمت ہے۔ جنہوں نے ماشاءاللہ اس مسابقے میں شرکت کی، محنت کی اور ان کی محنتیں رنگ لائیں، میں تمام لوگوں کا، تمام افراد کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور یہ مسابقہ کیسا ہے آپ اور ہم اس کا احساس بھلے ابھی نہ کر سکیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسابقۃ الوحیین جو ہے یہ مسابقہ نصوص ہے۔ کون سے نصوص؟ نصوص کتاب و سنت، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہماری شریعت کی بنیاد ہے، جس پر ہماری شریعت ڈیپینڈ ہے، جس پر جو ہے ٹھہری ہوئی ہے۔ ہماری دلیلیں قرآن سے لیتے ہیں، ہم حدیثوں سے لیتے ہیں۔ یہ خصوصیت اہل الحدیث کی ہے، اہل السنہ کی ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی دلیل ان کو تلاش کرنی ہوتی ہے تو کہاں سے لیتے ہیں؟ کتاب سے، سنت سے۔ اس کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ آپ تمام لوگ شریک ہوئے ہیں، تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں، اور آئندہ میں یہ التماس کروں گا کہ اس طریقے کے جو بھی مسابقے ہیں، اگر آپ کی تعلیم بہت زیادہ متاثر نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو بھی تعلیم کا ایک عظیم حصہ سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ مسابقے میں نمبر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کی پرواہ کے بغیر
آپ شریک ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو کیا کرے گا؟ علم کی صورت میں عطا کر دے گا، اور اس کا فائدہ زندگی بھر آپ کو ہوتا رہے گا۔ آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ ہمارے ایک نہایت ہی ادارے کے معزز بہی خواہ خیر خواہ ہمارے تفسیر بھائی بیچارے یہ میسور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا عروض مسعود ہوتے رہتا ہے ادارے کے اندر۔ اس موقع پر تشریف لائے، ان کی پوری جماعت ساتھ میں، میں آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور جملہ مہمانان کا ماشاءاللہ محترم مدیر الجامعہ حفظ اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 عمرے کا انتظام تفسیر بھائی کی طرف سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر کثیر سے نوازے، اور اس طریقے سے نیک نیک کاموں میں شرکت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ شکر اللہ لکم۔ یہاں پر جو ہے میں بتا رہا تھا، وحیین کا جو مسابقہ ہے اس کو ہمیں معمولی نہیں لینا چاہیے، آئندہ میں انشاءاللہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حتمی اور آخری چیز نہیں ہے، یہ سلسلہ وہ ہے جو چلتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے مدرسے میں جمع کیا، یہی تعلیم دی، کتاب سکھائی، سنت سکھائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صحابہ نے اپنے ماں باپ کو یہی تعلیم دی، کتاب کی، سنت کی۔ تابعین نے تبع تابعین کو یہی تعلیم دی، کتاب کی اور سنت کی۔ ہمارے جو مدارس حدیثیہ معروف اور مشہور تھے، گرچہ مدارس حدیثیہ سے معروف اور مشہور تھے، اس میں کتاب کی بھی تعلیم تھی، سنت کی بھی تعلیم تھی۔ ہم نے کہا یہی وطیرہ ہے اہل السنہ کا، اور یہی وطیرہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحیین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے مکمل استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دوسرا جو ہمارا حصہ ہے مسابقے کا اعلان۔ مسابقہ کس کا؟ حصن المسلم کا۔ کس کا مسابقہ ہے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے مرکز والوں نے چھپا تھوڑی سی بڑی کر دی ہے، لیکن صفحات کم ہو گئے۔ چھوٹی سی کتاب ہے میرے بھائیوں، اور بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اتنی مشہور ہے کہ آج دنیا میں شاید ہی کوئی شہر ہوگا جہاں پر یہ کتاب نہ پہنچی۔ دنیا کی کوئی زندہ زبان ایسی ہوگی جس میں اس کا ترجمہ نہ کیا گیا۔ گھر گھر کی زینت ہے، اور ہم نے بہت سے چھوٹے چھوٹے اداروں میں دیکھا ہے بچے اس کی مشہور دعائیں یاد کر کے رکھتے ہیں، اور یہ کتاب ہمیں پی ڈی ایف میں بھی دستیاب رہتی ہے، موبائل وغیرہ میں۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے ہم سے مانگا کہ کوئی اچھی کتاب دیجیے دعا کی ہم کو، ہم نے جو ہے ان کو اس کی لنک بھیج دی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اسے استفادہ کیجیے۔ اور الحمدللہ جامع دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا جو مسابقہ ہے وہ طلباء کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، طلبہ کن فقیہن کے لیے بھی ہے، اور شیخ کونی متعلمتن کے لیے بھی ہے کیا؟ کونی متعلمن کن متعلمن و کونی متعلمتن، جو بیرونی طلباء اور طالبات کے لیے ان کے لیے بھی ہے، یعنی ایک عام مسابقہ ہے۔ اس کتاب کے متن کے حفظ کا ترجمہ اس میں شامل نہیں ہے، متن کے حفظ کا، پوری دعائیں جو ہیں ان کے حفظ کا جو ہے مسابقہ ہے۔ دعاؤں کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے دعائیں یاد کریں، بہتر ہوگا تخریج بھی یاد کر لیں اس کی۔ دعاؤں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو پکارنا، اس سے حاجت روائی کرنی، اس سے حاجت طلبی کرنی، اس سے استغاثہ کرنا، اس سے فریاد کرنا، اس سے تعاوذ طلب کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دعا ہے۔ اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو خطاب کرتے ہوئے بڑھاپے میں، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، لیکن اولاد مانگ لی، پروردگار ایک مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر دے جو میری جانشین بن جائے۔ کیا کہا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار تجھے میں پکار کر کے کبھی بدبختی کا شکار نہیں رہا، جب بھی تجھے پکارا ہمیشہ تو نے مجھے خوشبختی عطا کی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اہل ایمان کا سب سے بڑا سہارا، موحدین کا سب سے بڑا نجات دہندہ، جس کی طرف انسان ہمیشہ مائل ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ دعاؤں میں یہی تعلیم ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمیں مانگنا ہے، التجا کرنی ہے، سہارا لینا ہے نا، اور دوسروں کے شر سے ہمیں محفوظ ہونا ہے، تو اللہ رب العزت کا تعوذ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں کیا کہا؟ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ جب غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ سے حاجت روائی کرنی شرک ہے، تو اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے حاجت روائی کرنی، اللہ سے مشکل کشائی کرنی، اللہ سے فریاد کرنا کیا ہے؟ اصل توحید ہے۔ الدعاء هو العبادت، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی لیے ہمیں اہمیت سمجھنا چاہیے، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، دعاؤں کی اہمیت کیا ہماری زندگی کے اندر۔ تو یہ مسابقہ انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ اب کب منعقد ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ 2 نومبر 2023 بروز جمعرات کو انشاءاللہ مرکز میں یہ مسابقہ منعقد ہوگا۔ 2 نومبر کتنا؟ 2023، اسی سال 2 نومبر کو انشاءاللہ جمعرات کے دن یہ مسابقہ کیا ہوگا؟ منعقد ہوگا۔ یہ پورا گروپ ایک ساتھ اس مسابقے میں سب شریک ہیں، الگ الگ گروپ نہیں ہوگا، سارے لوگ کیا ہوں گے؟ اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں پر جو ہے اس کے نتائج کا اعلان انشاءاللہ العزیز 5 نومبر بروز اتوار، 5 نومبر 2023 بروز اتوار کیا جائے گا۔ انعامات کی فہرست دیکھیں گے۔ پہلا انعام، فرسٹ انعام 20,000 روپے نقد اور سند۔ عمرہ بھی ہے کسی؟ عمرہ بولے بھوج تک کا عمرہ رہے گا، اس میں عمرہ نہیں ہے۔ 20,000 نقد انعام ہے، اور ساتھ میں جو ہے کیا بولتے سند رہے گی انشاءاللہ۔ سیکنڈ انعام ہے 12,000 روپے محض سند۔ تیسرا انعام ہے 8,000 روپے محض سند۔ اس کے بعد میں اوائل 20 جو لوگ رہیں گے، اس کے بعد کے جو 20 لوگ رہیں گے، ان تمام کو انعامات بھی دیا جائیں گے نقد، اور توصیفی اسناد بھی دی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد میں جملہ مشارکین مسابقہ میں کے لیے خصوصی انعامات ہیں، اور توصیفی اسناد بھی رہیں گی، مشارکے کی سند بھی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ جملہ مشارکین کے لیے انشاءاللہ العزیز، یعنی کوئی انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا۔ اگلی بات، ابتدائی 20 ممتاز طلبہ جو ہوں گے، یا جو ہے مشارکین جو ہوں گے، ہم مشارکین بولے زیادہ بہتر ہے، ابتدائی 20 مشارکین کو یہاں سے لے جا کر کے جامعہ محمدیہ سلفیہ ورنورا پیا، ضلع بھوج، کچھ، گجرات، سمجھ رہے ہیں؟ شیخ عبد القیوم صاحب کے یہاں ایک مشہور ادارہ ہے نا، جامعہ محمدیہ سلفیہ ورنورا پیا علاقے کا نام ہے، بھوج، کچھ۔ وہاں اوائل 20 مشارکین کو لے جایا جائے گا، اور وہاں کے بھی 20 جو وہاں بھی مسابقہ ہوگا، وہاں کے 20 جو مشارکین ہوں گے، ان کے ساتھ ان 40 لوگوں کا پھر مسابقہ ہوگا، اور ان میں جو پھر اوائل آئیں گے ان کو بھی انعامات سے، اور مشبکہ مشارکین کو انشاءاللہ انعامات سے کیا کیا جائے گا؟ نوازا جائے گا۔ اسی لیے شیخ سے میں نے پوچھا، دکتور سے، مدیر الجامعہ حافظ اللہ سے، کہ اس میں عمرہ نہیں ہے؟ بولے عمرہ ہے، کچھ تک کا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے ذہنی طور پر اس عظیم مسابقے کے لیے معمولی مت سمجھیے گا، اور میں بہتر سمجھتا ہوں آج ہی سے اگر آپ متعین کر لیتے ہیں، الحمدللہ بے شمار دعائیں ہمیں یاد ہوں گی۔ اگر کتاب ہم اٹھائیں گے، ہمیں ایسا لگے کہ آدھی دعائیں ہمیں یاد ہیں، یا 1/3 دعائیں ہمیں یاد ہے، بقیہ جو نہیں یاد ہے ترتیب کے ساتھ کیا کرتے جائیں، ان کو
فلاں کی دعا یہ دعا، فلاں کی دعا یہ دعا، فلاں کی دعا یہ دعا، آپ یاد کرتے جائیں. اتنا رکھ لیں کہ آپ آسانی سے لکھ بھی سکیں، آسانی سے کیا کریں، آپ سنا بھی سکیں. ایک چیز یہاں پر توضیح نہیں ہے، ہو جائے تو بہتر رہے گا. شیخ جو طلبہ لکھنا نہیں جانتے ان کے لیے، سب کے لیے تقریر لے گا، تقریر سب کا سب کا تقریر. یہ میں بتاتے چلوں، بعض طلبہ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تحریری مقابلہ ہوگا تو لکھنے میں دقت آئے گی، ہے نا. یہ یاد رہے آپ کو کہ یہ مسابقہ تحریری نہیں ہوگا، تقریری ہوگا. اسی لیے چھوٹے بچے بھی اگر یاد کر لیں مضبوطی کے ساتھ، ہو سکتا ہے بڑے بڑوں پر وہ فائق ہو جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو خیرات میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے اور مزید ہمیں علم کی نعمت عطا کرتا رہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.